سال کی آمد پر ایک پیغام اور ملتا ہے۔ سئلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کون سے لوگ بہتر ہیں؟ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ سب سے بہتر اعمال کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، ای الناس خیر، سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، میرے امتیوں یاد رکھنا بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور ان کے اعمال اچھے ہوں، جن کی عمر طویل ہو اور اعمال اچھے ہوں وہی لوگ بہترین ہیں۔ جائزہ لیں، میں 50 سال کی عمر کو پہنچ رہا ہوں، 55 سال کی، 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، 70 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، میری عمر طویل ہوتی جا رہی ہے، لیکن میرے اعمال کیسے ہیں؟ میرے اعمال کی کیا صورتحال ہے؟ فرمایا ای الناس خیر، بہترین لوگ کون سے ہیں؟ من طال عمرہ، جن کی عمر زیادہ ہے، اور حسن عملہ، جن کے عمل اچھے ہیں، اور ای الناس شر، آقا یہ بھی بتا دیجئے بدترین لوگ کون ہیں؟ بدترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا بدترین لوگ من طال عمرہ وساء عملہ، جن کی عمر لمبی ہوتی جا رہی ہے، ان کے اعمال بگڑتے جا رہی ہیں، جن کی عمر زیادہ ہو ان کے اعمال برے ہوں۔ گویا کہ عمر کے قلیل اور کثیر ہونے کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، اعمال طویل عمر کو بہترین بنا دیتے ہیں اور اعمال ہی طویل عمر کو بدترین بنا دیتے ہیں۔ تو اس نئے سال کی آمد پر اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، میری عمر بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، میرے اعمال کیسے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر زیادہ ہو، ان کے اعمال اچھے ہوں، بدترین وہ ہیں جن کی عمر زیادہ ہو اور ان کے اعمال برے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس خیر اور شر کے پیمانے کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں جو معوذات کہلاتی ہیں۔ معوذات کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، یاد رکھیں معوذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے تمام شرور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ کوئی شر ایسا نہیں ہے جس شر سے آپ نے پناہ نہ مانگی ہو اور آپ نے پناہ مانگنے کی تعلیم نہ دی ہو اور پناہ مانگنے کا طریقہ نہ سکھایا ہو۔ ایک وہ چیز جس کا تعلق اس موضوع کے ساتھ ہے اس کو سمجھیں۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من ان ارد الی ارذل العمر، اللہم انی اعوذ بکا من ان ارد الی ارذل العمر، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں، من ان ارد الی ارذل العمر، کے بدترین عمر کے حصے میں پہنچ جاؤں۔ ارذل العمر، ارذل العمر سے پناہ مانگی گئی، اور ارذل العمر کا سب سے پہلا مصداق وہی لوگ ہیں، عمر بڑھتی جا رہی ہے اور اعمال برائی کے خیالات بڑھتے جا رہی ہیں، عمر طویل ہوتی جا رہی ہے، اللہ سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ارذل العمر کا سب سے پہلا مصداق ہے کہ عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور دوری وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیگانگی معاذ اللہ وہی ہے، یہ ہے ارذل العمر۔ اور ارذل العمر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ سے ایسی عمر کے حصے میں جانے سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے اعضاء یہ صورت اختیار کر جائیں، میرے اعضاء ایسے ہو جائیں کہ بالکل ناکارہ اعضاء ہوں، نہ پاؤں چلنے کی سکت رکھیں،
نہ ٹانگیں وجود کا بوجھ اٹھا سکیں اور نہ چل پھر سکوں اور نہ چل پھر کے کوئی نیکی کے اعمال کر سکوں، پھر وہ وقت نہ آ جائے کہیں صاحب ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں، کیا کریں صحت اجازت نہیں دیتی، میرا بھی دل چاہتا ہے قرآن کی تلاوت کروں، آنکھیں کام نہیں کرتی، دل چاہتا ہے میں بھی قیام کروں، کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ یہ جو ارذل العمر ہے جس میں انسان اپنے وجود کو خود سنبھال نہ سکے اور دوسروں کا محتاج اور دوسروں کے رحم و کرم پہ آ جائے، یہ ارذل العمر کا معنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے ایسے حصے سے پناہ مانگی ہے۔